السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأحل اللہ البیع وحرم الربا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین ناظرین، آج کی گفتگو کا عنوان سود اور اس کا حکم۔ اللہ رب العزت کا فرمان علی شان، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا اور ربا کو حرام کیا۔ بیع خرید و فروخت کو کہتے ہیں۔ ربا کا لغوی معنی زیادتی کے ہیں، اور عند الشرع ربا اس متعین زیادتی کو کہتے ہیں جو ایک جنس کو اسی جنس کے ساتھ تبادلے پر حاصل کرتے ہیں۔ وہ زیادتی عند الشرع سود ہے، اور سود کا حکم یہ ہے کہ اس کا لینا اور دینا یہ دونوں ناجائز و حرام ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الزائد والمستزید فی النار، سود لینے والا اور دینے والا، سرکار نے ارشاد فرمایا، دونوں جہنم میں۔ سود کا لینا دینا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کتنا بڑا گناہ؟ سنیے حدیث پاک، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اربعۃ حق علی اللہ ان لا یدخلہم الجنہ ولا یذیقہم نعیمہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، چار قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ پر حق بنتا ہے کہ انہیں نہ جنت میں داخل ہونے دے، نہ جنت کی نعمت دے عطا فرمائے۔ وہ چار قسم کے لوگ کون ہیں؟ نمبر ایک، مدمن الخمر، شراب پینے والا، شرابی۔ نمبر دو، آکل الربا، سود کھانے والا، سود خور۔ نمبر تین، وآکل مال الیتیم بغیر حق، یتیموں کا مال ناحق کھانے والا۔ نمبر چار، وآکل والدین، ماں باپ کا نافرمان۔ یعنی شرابی، سود خور، یتیموں کا مال ناحق کھانے والا اور ماں باپ کا نافرمان، یہ چار قسم کے لوگ ایسے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پر حق بنتا ہے کہ ان چاروں کو نہ جنت میں داخل ہونے دے، نہ جنت کی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ کتنا بڑا بدنصیب ہوگا وہ شخص جو نہ جنت میں جا پائے، نہ جنت کی نعمتیں پا پائے۔ اگر آپ بھی جنت کی نعمت پانا چاہتے ہو تو آج اس دنیا کے اس گناہ سے بچو میرے بھائی، سود سے۔ سود یہ گناہ کبیرہ ہے، کتنا بڑا گناہ۔ مزید حدیث سنیے، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نصیب الربا اعظم عند اللہ تعالی من 33 زنیۃ یزنیھا الرجل فی الاسلام۔ جان بوجھ کر کسی نے سود کھایا تو سود لینا، سود کھانا اللہ کی بارگاہ میں 33 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر گناہ ہے۔ اس لیے اے میرے بھائیو، یہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے فائدہ سمجھ میں آتا ہے سود لیتے وقت، لیکن یاد رکھیں اس سے آپ کا بڑا خسارہ ہے آخرت میں۔ ایک دوسری حدیث پاک، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کے 73 دروازے ہیں، یعنی سود کھانے والوں کے گناہوں کے درجے 73 ہیں، ان میں سے ہر درجہ اتنا عظیم اور اتنا ہولناک ہے کہ اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ سب سے کم درجے کا گناہ یہ ہے کہ سود خور نے گویا کہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لیا اور اس کے ساتھ بدکاری کیا۔ یعنی سود کھانے والا ایسا ہے کہ گویا کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ نکاح کیا اور اس کے ساتھ بدکاری کیا، منہ کالا کیا۔ اس کے برابر گناہ سود کھانے والوں کا۔
اے لوگو، اے اسلام کو اپنا مذہب ماننے والوں، یاد رکھو آپ کا مذہب، آپ کا دین، آپ کی شریعت، آپ کا ایمان سود لینے دینے کھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ سچے مسلمان ہو تو اس سے بچیں۔ اب سوال یہ رہا کہ سود کا تحقق ہوتا کہاں کہاں ہے، تو غور سے سنیے۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا باع الرجل درہم بالدرہمین والدینار بالدینارین فقد ربا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص نے ایک درہم کو 2 درہم میں اور 1 دینار کو 2 دینار میں بیچا تو اس نے سود کا سودا کیا، یعنی ایک جنس کو اسی جنس کے ساتھ بیچا، سودا کیا، مگر زائد لے کر کے 1 درہم کو 2 درہم میں بیچا تو اس نے سود کا سودا کیا۔ یعنی اس میں جو زیادتی پائی گئی جنسیت کی تبدیلی کے وقت تو وہ ربا ہے، وہ سود ہے جو کہ ناجائز و حرام ہے، جس کا لینا دینا دونوں ناجائز و حرام ہے۔ مگر غیر اسلامی ممالک میں غیر مسلموں کے ساتھ یہ زیادتی ربا نہیں ہے۔ صاحب ہدایہ تحریر فرماتے ہیں لا ربا بین المسلم والحربی، ہدایہ آخر ہے، مسلمان اور کافر حربی کے ساتھ ربا کا تحقق نہیں ہوتا۔ ربا کا تحقق مسلمان کے درمیان ہوتا ہے۔ اسی لیے فقہائے کرام نے کافروں سے، غیر مسلموں سے زائد مال لینا جائز لکھا ہے، یہ جائز ہے، جبکہ غبن فاحش کا دخل نہ ہو۔ غیر مسلموں سے زائد رقم لینا یہ جائز ہے، درست ہے عند الشرع، جبکہ دھوکہ کا احتمال نہ ہو، دھوکہ نہ ہو۔ دھوکہ دینا کسی کو جائز نہیں ہے، اور دھوکہ دے کر کے کسی سے پیسے لینا جائز نہیں۔ اس ملک میں نیپال، ہندوستان، جہاں جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے وہاں کافر حربی سے زائد مال لینا درست ہے، جبکہ غبن فاحش کا دخل نہ ہو۔ یوں ہی اس سے قرض لینا سودی طریقے پر یہ بھی جائز ہے، مگر حاجت شدیدہ کے وقت، جب آپ کو سخت ضرورت ہے پیسوں کی، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ بیمار ہیں، علاج کروانا چاہتے ہیں، تو غیر مسلم سے سودی طریقے پر، مگر سود کی نیت وہاں نہ لیتے وقت ہو نہ دیتے وقت ہو، سود کی نیت نہ ہو کہیں بھی نہیں، چونکہ وہ سود ہے ہی نہیں اس کے ساتھ، یہ زیادتی ہے، نفع کہہ کر کے لیں اور دیں۔ تو قرض لینا سودی طریقے پر، عام طور پہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جو زائد رقم لیتے ہیں اور دیتے ہیں، اس طریقے پر اگر آپ نے قرض لیا غیر مسلم سے اور اسے زائد منافع دیا تو حاجت شدیدہ کی بنیاد پر یہ جائز ہے، اور تجارت کے غرض سے بھی لینا یہ جائز ہے کہ آپ تجارت کریں گے، آپ کا فائدہ ہوگا، اور اسے بھی زائد رقم دیں گے، آپ اپنا بھی فائدہ حاصل کریں گے۔ تو حاجت شدیدہ اور تجارت کی غرض سے غیر مسلم سے قرض لینا سودی طریقے پر یہ جائز، چونکہ وہ سود ہے ہی نہیں، سود کا تحقق وہاں ہوتا ہی نہیں ہے۔ یوں ہی بینک سے انٹرسٹ لینا، یعنی بہت سارے حضرات فکس ڈپوزٹ کرتے ہیں پیسے کو 2 سال 3 سال کے لیے، 4 سال کے لیے، 1 سال کے لیے، تو زائد پیسے جو بینک کی طرف سے ملتے ہیں اسے بھی لینے میں حرج نہیں ہے، یہ درست ہے۔ بینک سے لون لیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، قرض لیتے ہیں اور ماہانہ قسطیں دیتے ہیں، قسط در قسط انہیں پیسے دیتے ہیں، زائد رقم دیتے ہیں، تو عام طور پہ لوگ گھر بنانے کے لیے یا تجارت ہی کے لیے لیتے ہیں جنہیں سخت ضرورت ہوتی ہے، تو بینک سے بھی لون لینا یہ جائز، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ما بین المسلمین یہ سود ہے
اور اس کا لینا دینا دونوں کے دونوں ناجائز و حرام ہیں، جس سے بچنا ہمارا آپ کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو سارے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔